نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اے محبوب فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے آنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا پیر سید جبید شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ کا کہ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ جہاں سے بھی تشریف لائے سب کی بہت مہربانی. اہل سادات سے میری بالخصوص درخواست تھی کہ وہ آئے. تمام جن کو میں جانتا ہوں وہ سید عدنان شبیر صاحب آئے، اور پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب ہیں. سید وہ ہمارے دو وکیل صاحبان آئے، سید قاضی صاحب تشریف لائے، سید اسد عباس صاحب تشریف لائے، سید الطاف شاہ صاحب تشریف لائے. اس کے علاوہ اور کوئی ان سب کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی آئے ہیں. جو سید تشریف لائے ہیں میرے ساتھ آنکھوں پہ آپ کا آنا. بالخصوص یہ آج کی محفل جو ہم سجاتے ہیں سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سجاتے ہیں، اور بالکل آخری پروگرام جو اس کا ہوتا ہے وہ ہم ایک کیک کاٹنے کی رسم ہم نے شروع کی تھی. کوئی 20-25 سال پہلے میری یونٹ تھی یہاں پہ ون آرمی لائٹر ڈپو، اس میں ہمارے ایک کانل صاحب تھے، میں ان کا ٹورسٹ تھا. ہم دونوں نے مل کے پہلا کیک کاٹا تھا، اور ہم اس آفس میں تھے، ہم سب 3-4 لوگ تھے اور بڑی محبت سے. اس کے بعد اب کافی ماشاءاللہ لوگوں نے یہ شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو برکت ڈالے. بہت پہلے کی بات ہے. صرف چند باتیں میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں چند دن پہلے میں سن رہا تھا 3-4 ہی باتیں، اس میں 3-4 باتوں کی بات تھی، اور بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے کہ جب سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کچھ لوگ ہم سے ابھی بھی کہتے ہیں آپ لوگ کیوں یہ بناتے ہیں، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کی ہر چیز نے آپ پر ملا. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کے اوپر ایک جذباتی انداز میں اہل سنت والجماعت کے ترجمان یا ایک بریلوی کی حیثیت سے یا ایک عاشق جس کو ہم کہتے ہیں. دیکھیں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آگ کا کام جلانا ہے اور آگ جل جاتی ہے، اور کافی عرصے سے ایک جگہ کے اوپر آگ جل رہی تھی، وہ آگ بھی آپ کے آنے کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی. دیکھیں آگ بھی آپ کے آنے کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی. جانوروں نے خوشی منائی، پرندوں نے خوشی منائی، کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی. اور دیکھیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہ رات تو بڑی برکتوں والی تھی، اس رات میں تو بہت کچھ نازل ہوا تھا، وہ رات میں تو رحمتیں ہی رحمتیں تھیں. ہم بھی یہ مانتے ہیں، وہ کہنے والے کہتے ہیں آج کیوں آپ خوشی مناتے ہیں، اب تو 1400-1500 سال گزر چکے ہیں. تو میں قرآن مجید کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں قرآن مجید میں ایک اللہ تعالیٰ نے آیت شریف نازل کی ہے، اور اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بالخصوص اس میں بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس رات اللہ کا قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو رات ہے وہ بہتر ہے 1000 راتوں سے. ہے نا ایسی ایک آیت؟ کیا خیال حافظ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو جب تک یہ دنیا ہے اس کتاب میں رہنا ہے، اور اس کتاب میں اللہ کہتے ہیں اب تو قرآن مجید تو پتہ نہیں کب نازل ہوا تھا، لیکن وہ ہر سال ہمیں حکم دے دیا گیا کہ آخری تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. جس نے وہ رات تلاش کر لی اس کو 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اب جس کتاب کو
اللہ کی آخری کتاب کو جس رات نازل ہوئی وہ نازل پتہ نہیں کس رات ہوئی تھی، اس رات کو بھی اگر کوئی پالے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے. اور بندہ خدا اس کتاب کو لانے والا جس کے لیے وہ کتاب نازل ہوئی، جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات سجائی، یہ محفل رنگ و بو سجائی، جس کے لیے مجھے بنایا، جس کے لیے آپ کو بنایا، جس کے لیے دوزخ بنائی، جس کے لیے جنت بنائی، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے آنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ویسے ہی جانے دیں گے؟ اور بندے خدا رحمت تو اسی رات نازل ہوئی تھی، لیکن میں کیا کروں، رحمت کو نازل ہونے کی عادت پڑ گئی ہے. جس وقت جس جب وہ سال جب وہ ساتھ جب وہ موقع آتا ہے کہ اور وہ ساتھ آتی ہے، رحمت نازل ہو اور ہم سب لوگ اسی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کی تلاش پہ جا بیٹھے ہیں. آج جو یہ محفل سجائی ہے، یہ محفل اللہ نے آسمان پر بھی سجائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ وہ جو یصلون ہے اس کے 52 مہینے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ ایک مہینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا آسمانوں پہ ایک محفل سجاتا ہے جس کے اندر اللہ ہوتا ہے اور اس کے مقرر فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ سب اللہ کے محبوب کا میلاد بناتے ہیں، اور وہ سب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بے عین ہی آج ہم نے بھی یہ محفل سجائی ہے، اور اللہ کے محبوب کی آل کو جو بٹھایا ہے اسی لیے بٹھایا ہے کہ ہمیں بھی صدقہ چاہیے، ہمیں نوازوں کا صدقہ چاہیے، ہمیں نوازوں کی اترن چاہیے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ آج جہاں سے کوئی خالی آتی ہے اس کے دربار میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو لا نہیں ہے. اس کے دربار میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو لا نہیں ہے. ہم لا سننے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم ہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہاں لے کے ہی جائیں گے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھائی اور کبھی ان کے چہرے کی قسم کھائی. قرآن مجید میں قسمیں جو اللہ نے کھائی، اللہ نے اپنے محبوب کے واللیل زلفوں کی قسم کھائی، والضحیٰ چہرے کی قسم کھائی، اور ہر شخص نے حسب توفیق حسب استطاعت اس کا ترجمہ کیا. میں زیادہ ترجموں میں نہیں جاؤں گا، سارے ہی عالم ہیں، میں تو بالکل بھی عالم نہیں ہوں. میں ایک فوجی آدمی ہوں، اور ٹھیٹ فوجی یس سر اور لیفٹ رائٹ کرنے والا، پاؤں زمین پہ باندھنے والا. لیکن ایک ترجمہ بڑا مجھے پسند ہے، اور وہ ترجمہ کس کا تھا؟ وہ بھی آل رسول کا تھا. یہ آل رسول جو ہے نا بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، ہم انہی کے گھر سے حاصل کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے آل کو پکڑے رکھو اور کتاب کو پکڑے رکھو، کبھی بھی گمراہ نہیں. اب میں کس کا ذکر کروں؟ حضرت امام جعفر صادق، وہ اپنے ترجمے میں کیا سارے ہی اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، پہلے میں نے اس لیے عرض کیا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ سب کے سب بہت عالی شان لوگ ہیں. لیکن میں نے جو ذکر ایک پہ کر سکتا تھا محدود مدت میں، تو چونکہ مجھے آل رسول کے ساتھ پیار بڑا ہے، میں آل رسول کے گھر کا گدا ہوں، میں آل رسول کے گھر سے کھاتا ہوں، انہیں کہا ہی ان کا اترن کھانے والا بندہ ہوں، تو انہیں کے صدقے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیر و مرشد، اور انہی کا غلام ہوں، اور انہی کے صدقے بیٹھا ہوں. تو میں اس لیے ایک صرف تحدیث نعمت کے لیے آپ نے فرمایا کہ والضحیٰ جو ہے وہ سرکار کے چہرے مبارک کی طرف قرآن میں، اور والضحیٰ وہ وقت تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے. تو وہ تھا جانے کا موقع اور وہ تھا آنے کا موقع. تو کیا بات ہے، دیکھیں والضحیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 14ویں کے چاند کی طرف چمکتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کا جانا بھی سونا، میرے محبوب کا آنا بھی سونا. بس مختصر وقت چونکہ تھوڑا ہے، آخری تھوڑی بات کر کے میں ختم کروں گا، آگے ہم نے وقت کے مطابق ختم نہیں کرنا ہے. ایک امام الفاسی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ سرکار دو علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ نے ایک ٹھنڈک رکھ دی ہے. جس شخص کو
جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اگر اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے ٹھنڈک نہیں پڑتی تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لے کہ اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہیں ہو جاتا، بال بچوں سے، زمین و آسمان سے، مال اسباب سے، گھوڑوں سے، ہر چیز سے عزیز نہیں ہو جاتا، تم اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھنا۔ اور بالکل لاسٹ چیز ہم حدیث سرکار علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، وہ میں جو بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، 4 ہم فقہ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان میں ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شک ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت امام شافعی کو بھی اتنا ہی ہم مانتے ہیں، اور ان کی ہر بات کے اوپر ہم یہ اثر کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، مرض آ جاتا ہے، تو اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ ذکر نبی بار بار کیا۔ تھوڑا سوچے اس کے اوپر، سوچیے گا، بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، سوچے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کی سوچ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں، دوبارہ سوچیں۔ ہارٹ سمجھتے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے علاج ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا، اور کہتے ہیں ذرا سا دل دائیں بائیں ہو گیا تو بندہ چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں دل کو دائیں بائیں ہونے سے روکنے کے لیے ہر چیز میں جو کیلیں لگائی ہیں نا، اللہ نے کہا میں نے زمین پہ پہاڑوں کو میخوں کی مانند لگا دیا، کہ یعنی کہ زمین ان کی وجہ سے قائم ہے، تو آپ کا دل جو قائم ہے نا ذکر رسول کی وجہ سے، ذکر رسول کے ساتھ اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے قائم ہے، اور اہل بیت کے ساتھ امام معصومین کے ذکر کی وجہ سے قائم ہے، اور ان امام کے ذکر کی وجہ سے قائم ہے کہ میرے آقا کے ذکر کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، اور میرے آقا جو ہے وہ کائنات کا ذکر کر رہے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جس کا سننا اور پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو امام کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھا بچپن کی بھون میں تو چھوڑ دیا، وہ اپنا ممبر مبارک چھوڑ دیا اور جا کے ان کو گود میں بٹھا لیا اور دوبارہ لا کے بٹھا لیا۔ تو اپنے ذکر، اپنے دلوں کو جب آپ نے اگر قائم کرنا ہو نا، دلوں کو ٹھیک رکھنا ہو تو کیا ذکر کیا کرے؟ میرے نبی کا ذکر کیا کرے، میرے نبی کے اہل بیت کا ذکر کیا کرے، انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ تمام پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ اب میں آخر میں صرف ایک شعر مجھے بڑا اچھا، بڑا پیارا لکھا تھا، میں چونکہ میں پوری زندگی کوشش کی کہ میں حافظ بن جاؤں، وہ نہیں بن سکا، تو اللہ نے میرے بیٹے کو حافظ بنا، میں شکر گزار ہوں۔ لیکن نعت شریف میں نہیں پڑھ سکا، میری بیٹی کوشش کرتی ہے، لیکن بس یہ 2 چیزیں، اور سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو نعت شریف پڑھتے ہیں۔ صدیق صاحب کو دیکھ کے اسلم صاحب یاد آ جاتے ہیں، سلام چودھری کے رحمت کرے، ہمارے بہت دوست ہیں، اور وہ یہ ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، اے طبیب جلد آنا
طبیب جلد آ